السلام علیکم ناظرین، آج یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 5 اور 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے حوالے سے ایک اسپیشل پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے 1965 میں اس 5 اور 6 ستمبر کی رات کو ہندوستان نے پاکستان پر ایک شب خون مارا، اور شب خون کا جوان مردی سے پاکستانی فوج اور عوام نے مقابلہ کیا، اور اس مقابلے کی یہ یادگار یہ سامنے ہے۔ اپنے سے کئی گنا بڑی فوج جو ہے اس کو جو واپس ہونا پڑا، اور پاکستانی فوج کی قربانیاں بالکل عیاں ہو کر سامنے۔ اس وقت ہمارے ساتھ وار ویٹرنز بھی کچھ موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ 1965 میں اس وقت جذبہ کیا تھا، اس وقت آخر کیا ایسی وجہ سی کہ پاکستانی فوج نے اور پاکستانی عوام نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دی، بلکہ پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک شخص، ان سے ہم بات کریں گے۔ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، شہریوں کو غازیوں کو شہ سواروں کو سلام، شہریوں کو غازیوں کو شہ سواروں کو سلام۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں میجر ریٹائرڈ ظفر رضوی صاحب، جو 1965 کی جنگ کے وار ویٹرن ہیں، اور وہ بتائیں گے کہ کیا اس وقت ولولہ تھا، کیا جوش تھا پاکستانی فوج کا اور پاکستانی عوام کا کہ اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو انہوں نے شکست دی اور پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بتائیں اس وقت کیا حالات تھے سر، کیا کس طرح سے یہ میں نے جو 65 کی جنگ لڑی ہے ایز اے مجاہد یا سویلین لڑی ہے، آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف 4th ایئر۔ اس وقت ایوب نے مجاہد فورس بارڈر بیلٹ پر بنائی تھی سمپلی ٹو اسسٹ دا آرمی، تو اس میں ایک دو چھوٹی سی ٹریننگ لینے کے بعد اور رن آف کچھ کے موقع پر ان کے اسٹینڈوں میں جب مجھے کمپنی کمانڈر 150 آدمی کا بنایا گیا، اور ان کے ساتھ ڈپلائمنٹ میں مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو گیا کہ وار میں انڈیا نیوی کیا کچھ ہوتا ہے۔ 4 ستمبر کو اس 3 بوتھ کے یونٹ کے کرنل انہوں نے مجھے کال کیا، اور پھر آئے بھی اور کہ لوگوں کو اکٹھا کریں اور حالات میں تبدیلی ہے تو وہاں پہنچ جائیں جو آلریڈی وہاں پر تھا۔ وہ ان دنوں میں دیہاتوں میں لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کرنا، لوگ اکٹھے ہو گئے تو کمپنی کو اکٹھا کیا گیا، اور ہم یہاں پر ویپن ایمونیشن پہلے ہی آ چکا تھا 5 تاریخ کو۔ یہاں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ انڈیا جب ڈپلائڈ کر رہا تھا اپنی فورسز کو تو ہم بھی اسی پیرلل ڈپلائمنٹ کر رہے تھے، لیکن ہمیں یہ ایک ایشورنس کرائی گئی تھی کہ وہ انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں کرے گا، لیکن ان کی ڈپلائمنٹ کے ساتھ ہم وہاں پر چل پڑے ساتھ ہونے کے لیے۔ تو یہ جو 10 ڈویژن کا علاقہ جو رائٹ فرام سائفن ٹو بیدیا تک تھا، جس کی ذمہ داری ڈیفینڈ کی، اور اس سامنے جس جگہ پر ہم کھڑے تھے ان کی 3 بوتھ کی ذمہ داری تھی، سمجھے نا۔ تو یہ 5 اور 6 کی رات کو کنٹونمنٹ سے پورا ڈویژن موو کر چکا تھا، لیکن جب اس وقت انہوں نے فائر کھولا تو یہ کوئی 1 کلومیٹر پیچھے ہے، کوئی 2 کلومیٹر پیچھے، کیونکہ مختلف ڈسٹینسز لحاظ سے یہ تھے۔ اب اٹیک نہ صرف پلان نے، ان کا تو پلان تھا، ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اس لیے ہم تھوڑا سا سلو تھے، لیکن ڈیفینس ہمارا ہیپسٹ ہو گیا۔ اسی وقت پھر یہ آرڈرز ملا جو جہاں ہیں وہ BRB پہنچ جائیں، 3 بلوچ اپنے دفاعی علاقے میں BRB کے کنارے تک، 3 بلوچ ہی نہیں بلکہ پورا ڈویژن BRB پر سٹک اپ ہو گیا، اس میں ودن پہنچنے کے بعد کرنے کے لیے۔ جتنی دیر انہوں نے وہاں سے واگا کراس کر کے ادھر آنے میں لگائی، اتنی دیر میں ہم اپنی صفوں کو درست کر کے اس BRB پر بیٹھ چکے تھے۔ یہ BRB کا ہوم بینک واز جسٹ لائک فار بینک، یعنی یہاں پٹی چلتی تھی، یہاں کوئی مورچہ نہیں تھا، یہاں کوئی نہیں تھا۔ تو اس جگہ کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ لاہور کے سب سے بڑے انٹرنس کا سب سے بڑا ایونیو یہ GT روڈ تھی، ہریکے روڈ، برکی روڈ، وہ بھی چھوٹی تھی، یہاں بھی تھوڑا، اور دوسرے سائڈوں پہ پڑتا ہے سائفن اور بیدیاں۔ تو GT روڈ کے اوپر فل فلیج پریشر تھا انڈیا کا، ایون ہماری یونٹ کے سامنے ان کا بریگیڈ تھا، اور ہماری ریشو ہمیشہ پہلے رہی ہے۔ سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جذبہ کیا تھا، کس جذبے نے یہ جنگ جو ہے میں بتا رہا ہوں کہ ان سے ہمارا ملک بچ گیا؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صرف میرا ہی جذبہ نہیں تھا،
میں تو آپ کو یہ سویلینس کی بات بتا رہا ہوں. اس کے نیچے جو شہداء کی ریجمنٹ میں نام ہے اس کے لاسٹ میں مجاہد کے نام پر لکھے ہیں. وہ 4 آدمی میری کمانڈ میں تھے جو شہید ہوئے ہیں. آئی واز دا کمانڈر آف دوز. نہ صرف راتوں رات انہوں نے آرمی کے ساتھ فائر کے ساتھ ساتھ ٹرنچز کھود دی تاکہ یہ ٹرنچز میں موو کریں. اس سے ہٹ کر آپ کا میڈیا اس وقت جیسے گانے ریڈیو پاکستان نور جہاں وہ اس کا علیحدہ ہے. اس سے ہٹ کر ایئر فورس اٹرلی ہر آدمی نے اپنا اپنا کام کیا. اچھا تو انڈین فوج اس سے آگے تک پہنچ چکی تھی؟ نو ناٹ ایٹ آل. نو باڈی کراس بی آر پی ان یونیفارم. یہ سن لیں ایک بات, اس لیے کہ پبلک جب آ رہی ہے اس میں ان کے سول کے اندر مل کے ایجنٹس آ چکے تھے جو پھیل گئے تھے. وہ بھی چن چن کر پھر ہمیں ایک ایڈوانٹیج تھا لوکل ہونے کی حیثیت سے جو ہم سے وہ چھپ نہیں سکے. اچھا کچھ جرنل بھی یہاں تک آیا تھا, انڈین جرنل آیا تھا جس کو نہر کی جس کی جیپ وہاں سے پکڑ لی یہ وہ گئی؟ یہاں سے نہیں اوپر کی سائڈ پر تھی, ادھر تھی اس سائڈ پر نریجن پرشاد. اچھا ہاں وہ آیا اور وہیں سے پکڑا گیا, خود بھاگ گئے اور پھر ہاں. مہربانی آپ کی, آپ نے ہمیں اپنے ان تجربات اور مشاہدات اور اس جنگ کے بارے میں بتایا. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور جتنی اس جنگ کی اہمیت ہے وہ آج بھی اسی طرح آیا ہے اور اہمیت واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ بہت سارے مسائل جن کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی ان میں ایک بڑا مسئلہ کشمیر کا بھی تھا جو ابھی تک حل نہیں ہوا. تو تینوں چاروں جنگیں جو بھی جنگیں آج تک ہوئی ہیں وہ کشمیر کی وجہ سے ہوئی ہیں اور کشمیر کے لوگ بھی اس حق کے لیے کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے تاکہ وہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ وہ اپنی آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں, یہ سب جاری ہے. اس وقت لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو وار ویٹرن سے ملائیں گے اور جو اہمیت کے حامل بھی ہیں اور ایسے وار ویٹرن بھی خاص طور پر جنہوں نے مختلف مقامات پہ جنگ میں ڈائریکٹ حصہ بھی لیا, کمانڈ بھی کیا. اور پھر میجر عزیز بھٹی شہید کے صاحبزادے ان سے بھی آپ کو ملائیں گے اور ان کے تجربات بیٹے ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے والد کو کیسا پایا یہ سب آپ کو بتائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. شہریوں کو وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے راہ حق کے شہیدوں. ویلکم بیک. 6 ستمبر یوم دفاع آج منایا جا رہا ہے اور اس دن بہت سارے ایسے ہیروز ہیں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا اور اس جنگ جو ہمارے اوپر طے کی گئی تھی اس جنگ میں ثابت کر دیا کہ پاکستان کوئی ترنے والا نہیں ہے, بلکہ پاکستانی جوان اور پاکستانی فوج اتنی بہادر ہے کہ وہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے بلکہ اسے پسپا ہونے پر مجبور کر سکتی ہے. تو آج ابھی یادگاروں سے ہم واپس لوٹے ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے صاحبزادے میجر ظفر صاحب. ان سے بات کریں گے. سر کیسے ہیں آپ؟ آج کا دن منا رہے ہیں آپ بھی, تو بتائیے کیا یادیں ہیں آپ کی؟ یہ جی ایک سال میں ایک جو دن ہوتا ہے یہ ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہم لوگ اپنے گاؤں جاتے ہیں, وہاں جا کے اپنے فادر کی جو گریو ہے وہاں سارے اکٹھے ہوتے ہیں اپنے جو بھی عزیز اور رشتہ دار وغیرہ ہیں, اور یہاں پھر وہ پوری آرمی کی کنٹینیوٹ آتی ہے, وہاں لاسٹ کال بجایا جاتا ہے اور پھر فنکشن پورا ہوتا ہے جو کہ اس پہ ڈی سی او صاحب بھی آتے ہیں اور جو گیریزن کمانڈر ہیں جو جنرل صاحب وہ بھی آتے ہیں اور لوگوں سے خطاب بھی کرتے ہیں اور ایک یاد تازہ کرتے ہیں کہ جی یہ 50 سال پہلے
زیادہ تر وہی بھی نہیں ہوتے تھے, کوئی ٹیلی فون کمیونیکیشن بھی نہیں تھا, نہ کوئی موبائلز ہوتے تھے, تو بس یہ سارا خط و کتابت سے ہی ذرا پتہ لگتا تھا. پھر بعد میں آپ جب شہادت کا پتہ چلا تو پھر واپس آئے؟ جی نہیں, میں شہادت کا مجھے پتہ چلا, میرے صاحب 11 تاریخ کو شہید ہوئے تھے اور مجھے پتہ لگا تھا 21 تاریخ کو, تقریباً 10 دن بعد جب خط ملا تھا مجھے میرے دادا کا. تو اس وقت تک ان کو دفناورہ دیا تھا, تو میرے دادا نے خط میں بھی یہ لکھا تھا کہ جب تمہیں یہ خط ملے تو تم وہیں رہنا, کیونکہ ابھی تمہاری یہ اسٹڈیز ابھی اگلے تمہارے ایگزامز ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے تم مکمل کر کے تو دسمبر میں ہی آنا. تو پھر میں وہیں رہا تھا, میں دسمبر میں واپس آیا لاہور. تو آپ کے والد صاحب کی کیا یادیں ہیں آپ کو؟ بس یہ یادیں ہیں کہ بہت ہی ایکٹیو شخص تھے, کبھی کسی چیز میں سستی نہیں کرتے تھے, ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے تھے. ہم لوگ 6 بہن بھائی تھے اور کافی رش ہوتا ہے گھر پہ بھی, لیکن وہ ہر طریقے سے ہمیں اٹینشن دیتے تھے, ہمیں پڑھاتے بھی تھے خود, کوئی ٹیوشن وغیرہ ہماری نہیں کبھی ہوئی. سب بہن بھائیوں کو خود ہی جو کوئی پرابلم ہوتا تھا وہی پڑھاتے تھے. ہمیں اسپورٹس کے اوپر کافی وہ انٹرسٹ رکھتے تھے, اور وہ خود ہمیں بھی سب کو سوئمنگ سکھائی, سب بہن بھائیوں کو ٹینس, اسکواش, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس وقت اویلیبل تھیں کلبز وغیرہ میں, تو ہم وہ ساری سپورٹس انہوں نے ہی ہمیں سکھائی اور بتائی کہ کس طریقے سے. نہیں تو کیا آپ کے دادا نے تو بعد میں بتایا ہوگا ان کا بچپن, ان کی زندگی؟ جی وہ تو سب اس کے بعد بہت, جب یہ زندہ تھے تو اس وقت بھی یہ باتیں وغیرہ کیا کرتے تھے جب آپس میں بیٹھتے تھے انکل وغیرہ کے ساتھ. تو بچپن ان کا تو گزرا سارا ہانگ کانگ میں, وہیں پیدا ہوئے, وہیں ان کی پڑھائی ہوئی اور وہیں سے گریجویشن انہوں نے کی, اور یہ 47 میں کے بعد یہ پھر واپس آئے پاکستان میں, جب پاکستان بنا. تو ان کو ملک کی بہت قدر تھی کہ یہ اپنا ملک جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے. لوگوں کو اس کی ویلیو نہیں پتہ, کیونکہ ہم تو وہاں باہر رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ویلیو کا, لیکن ان باقیوں کو نہیں پتہ. تو اس کو ہمیشہ یہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہمیشہ آپ بہت بہت اہمیت دیں. تو سر آپ نے ان سے انسپائر ہو گئے, پھر فوج آپ نے بھی؟ جی اس وقت بھی, اور پھر پلس میرے سارے جو فیملی کے لوگ تھے, میری مدر بھی, وہ سارے یہی کہہ دیتے تھے کہ آپ آرمی میں جوائن کریں. حالانکہ میرے صاحب نے خود کبھی نہیں ہمیں انسسٹ کیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ آپ پڑھائی کریں, جتنی آپ پڑھائی کر سکتے ہیں وہ کریں. اور میری والدہ کو بھی یہ انہوں نے جاتے وقت محاذ پہ جاتے وقت کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو بچوں کو جتنا یہ پڑھ سکتے ہیں, جتنا پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ صحیح پڑھ سکتے ہیں تو ان کو پڑھاؤ. مطلب ہے کہ ایجوکیشن پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے وہ. سر وہی واقعات آپ نے جو سنے ہوں گے وہ دوبارہ آج کی یوتھ کو ذرا نریٹ کر دیجئے, بتائیے کہ کیا کس طریقے سے انہوں نے کتنے دن کتنی راتیں جاگ کے, اور پھر یعنی لاہور میں جو خواب دیکھ رہی تھی دشمن ملک کی فوج کہ ہم لاہور کے جم خانے میں جا کے گزاریں گے, جو ہے وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے اور انجوائے کریں گے, وہ کس طریقے سے وہ خواب جو ہے چکنا چور کیا تھا انہوں نے؟ میرے صاحب تقریباً 4 تاریخ کو محاذ پہ چلے گئے تھے, ان کو بلا لیا تھا, اور ان کی کمپنی تھی جو کہ 200 بندوں کی ہوتی ہے, وہ پوری کینال کے اوپر بڑی تھن سی اسپریڈ آؤٹ تھی, کیونکہ یہاں فورسز پاکستان کی کم تھی انڈیا سے, اور وہاں سے بہت زیادہ ان کا ایک پورے بریگیڈ کا اٹیک وہاں سے انہوں نے لانچ کیا 5 تاریخ کو, اور 6, 7, 8, 9, 10, 11 یہ 5 دن جو ہیں وہ مسلسل وہ مطلب ہے کہ وہاں اٹیک کرتے رہے, اور یہ مسلسل وہاں سے دفاع کرتے رہے. تو وہ جو کمپنی ہے بہت ہی چھوٹی چیز ہوتی ہے, بریگیڈ میں 4 بٹالینز ہوتی ہیں, آرمر بھی ساتھ ان کے ہوتا ہے, آرٹلری بھی ساتھ ہوتی ہے, اور آج کمپنی میں صرف 200 بندہ ہوتا ہے, اور وہ ایک چوتھا حصہ ہوتی ہے ایک ریجمنٹ کا. سو آپ سمجھ لیجیے کہ 16واں حصہ ایک وہ بریگیڈ کا وہ ڈیفینڈ کرتا رہا, اور کافی کیجولٹیز ان کی ہوئیں. اس دوران میں جب یہ نہر کے آگے تھے تو ان کو آرڈر ملا کہ آپ وہ برکی ولیج سے پل آؤٹ کر لیں, کیونکہ بہت یہ نزدیک آ گئے, اور اس کو مین لائن آف ڈیفینس کیونکہ ہماری کینال تھی تو کینال کے پیچھے آ گئے, اور اس کے ساتھ بھی جب آئیں گے
تو یہ جو پل ہے اس کو ڈسٹروائے کر کے آنا ہے آپ نے. تو پل کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بندوں کو بھیجا, کیونکہ یہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے کہ ان بندوں کی بھی کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوں. تو یہ خود پھر فارورڈ پوزیشن میں ہی ایک سیکشن کے ساتھ رہے جو کہ اس کا دفاع کرتے رہے کہ یہ پل کو اڑانے سے وہ کوئی اندر انٹرفیئر نہ کریں. جب پل اڑ گیا تو پھر یہ خود پوری سیکشن کے ساتھ وہ بوٹس کے اوپر واپس کنال کے اوپر سے اپنی سائڈ پہ آئے, اور پھر وہاں انہوں نے پھر شروع کیا تھا دفاع. اور اس میں یہ تھا کہ یہ جو آرٹلری کو بھی فائر یہ خود ہی کنڈکٹ کرا رہے تھے. ایک تو کمانڈ پوری کر رہے تھے درخت پہ چڑھ کے اور درخت کے اوپر درخت کے ساتھ آ کے درخت کے پیچھے وہ ساتھ کھڑے ہو کے, تو وہ بٹ آنا کنال کے اوپر تھا, نیچے سے اٹھ کے آپ کو کھڑا ہو کے دیکھنا پڑتا تھا. تو ایک انہوں نے ٹینکس, ان کے پاس 3 ٹینکس تھے, ایک ٹروپ آف ٹینکس تھا جو کہ ساتھ ان کے ساتھ, تو انہوں نے اس کے ساتھ ان پہ ڈائریکٹ فائر کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہاں ایک بندہ نکلتا ہے جو کہ آ کے فائرنگ کرتا ہے, یہ آبزرویشن پوسٹ ہے, تو کوئی آفیسر ہے اور یہ کمانڈ بھی کرے, اس کو ٹیک آؤٹ کرو. تو انہیں پہلے جو ٹینک نے فائر کیا تو وہ درخت کو لگا, وہ پوری ٹالی وہاں سے وہ ٹوٹ گئی. وہ بعد میں ہم نے دیکھی بھی تھی 65 میں کہ جو وہاں سے کلین چاپ آف ہو گئی. سو پروٹیکشن بھی کوئی سامنے نہ, پھر وہ اسی جو چھوٹا سا وہ اسٹمپ تھا اس کے ساتھ کھڑے ہو کے پھر وہ کیری آن کرتے رہے, اور آرٹلری کا فائر بھی ٹینکوں پہ کراتے تھے. 2 ٹینکس تو انہیں ختم کر دیا. لاسٹ ٹینک جو تھا اس نے ان کے اوپر ڈائریکٹ فائر کیا, اور وہ اس کا جو مین گن کا جو راؤنڈ ہوتا ہے, شاٹ ہوتی ہے, وہ لگا ان کے چیسٹ پہ, اور وہ تھرو اینڈ تھرو چلا گیا وہ. تو بٹ کیونکہ وہ ہائی ایکسپلوزیو نہیں تھا تو وہ مطلب ہے کہ صرف اس کا کام ہوتا ہے آرمڈ پیئرس کرنا. تو وہ 6 انچ کا وہ وہاں کلین ہول ایک تھا, باقی کوئی باڈی بالکل انٹیکٹ, کوئی اسی طرح فیس پہ بھی کوئی مطلب وہ نہیں آیا. تو یہ 11th کو وہ شہید ہو گئے, اور اس کے بعد ان کو پھر وہاں سے. سر اگر آپ وہی 65 کی وار ایک بار فلیش بیک جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ وہی قربانیاں ہیں مطلب جو میجر عزیز بھٹی شہید اور ان کے ساتھیوں نے دیں, جن کی وجہ سے ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ہم قائم ہیں اپنی حیثیت قوم. یہ جو فوج ہے نیچرلی یہ قربانیاں ان کی, تو جہاں بھی کوئی مشکل ہو تو ایک اس کے اندر بھی وہ حصہ لیتے ہیں. آپ دیکھیں گے زلزلہ آتا ہے یا کبھی وہ سیلاب آتے ہیں, اس میں بھی ان کی جانیں جاتی ہیں, لیکن شاید اس وقت وہ اتنی وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی, لیکن وہ بھی ایک قسم کی شہادت ہی ہے, اور وہ چلتا رہتا ہے. اور یہ آپ ابھی دیکھیں جو پچھلے یہ پورے 8-10 سال میں جو ہوتا رہا ہے ہمارے فوج کے ساتھ, یہ بھی اتنے لوگ اتنے شہید ہوئے ہیں, ینگ آفیسر بڑا بہادری سے وہ بھی لڑتے رہے ہیں. اور یہ جنگ اتنی مشکل ہی ہے جتنی کہ آپ کنونشنل وار کریں, بلکہ یہ شاید زیادہ ہی مشکل ہوتی ہے. تو ابھی بھی وہی جذبہ میں ہے. پبلک کے اندر جذبہ بہت زیادہ تھا اس وقت. اس وقت پبلک کے اندر وہ بلڈ اپ نہیں ہوا پرابلی, کیونکہ یہ انٹرنل تھریٹ تھا. تو یہ آہستہ آہستہ یہ ہمارے اندر سے جو لوگ ہمیں کھاتے رہے ہیں, اور اس اندر سے وہ آپ کو سمجھ لیجیے کہ پیچھے سے بیک سے حملے کرتے ہیں, چھپ کے حملے کرتے ہیں, اور ان کے سہولت کار بھی اسی طرح. تو یہ بھی کافی ابھی انہوں نے کیا ہے, اور فوج نے میرا خیال ہے کہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے. ساری فوج نے میرا خیال ہے کہ اس میں حصہ لیا ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ 3-4 سال کے اندر ٹرن اوور ان کا 2 دفعہ بلکہ ان کی ٹینیورز ہوئے ہیں, اور ابھی آرمڈ کور کے بندے بھی جا رہے ہیں, انفنٹری رول بھی. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ ہماری فوج جو ہے دنیا کی ٹاپ ترین فورس ہے, کیونکہ اس سے بہتر مسلسل کمبیٹ کر رہی ہے. ہر قسم کی انہوں نے جنگ دیکھی ہے, کنونشنل وارفیئر, گوریلا وارفیئر, اور پوری فوج نے دیکھی ہے ابھی. تو اس سے بہتر میرا خیال ہے کہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو آج کا دن ایک طرح سے ایک میسج کیا دیتا ہے آپ؟ جی ہمارا یہ تو میسج ہمارا یہی ہے کہ دیکھیں ہماری جو بھی انٹرنل ہماری آپس کے اندر جو پولیٹیکل جو ہوتی ہیں ڈسینشنز آپس میں, وہ تو ایک بات رہی, لیکن پبلک مجھے یقین ہے کہ ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ, اور آرمی کی ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے. آرمی کی سپورٹ پبلک کی طرف سے جب ہوتی ہے تو تب ہی وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں. اگر کوئی دشمن
کو چھپاتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سپورٹ وہ اس کو دیتا ہے تو تبھی وہ ادروائز وہ نہیں کر سکتا کام آ کے. تو میری یہی میسیج ہے کہ ہم سب یہ ملک کا سوچیں کیونکہ یہی ہمارے پاس چانس ہے. ایک دفعہ ملک آپ ابھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر, عراق میں, سیریا کے اندر. یہ تو مطلب ہے کہ لوگ اپنے ملک سے بھاگ رہے ہیں. یہ نوبت کبھی نہیں آنی چاہیے اور نہ انشاءاللہ کبھی آئے گی, کیونکہ ہماری فوج نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہمارا ابھی تقریباً سارا کام کمپلیٹ آلموسٹ کر دیا. ابھی صاف جیسے آخر میں جس کو موپنگ اپ آپریشن کہتے ہیں یا کومنگ آپریشن, وہ جاری ہیں اور وہ بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ہمیں اس جو انٹرنل پرابلم سے نجات ملے گی. میجر صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے بہت انفارم کیا اور خاص طور پر ہمارے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا. آپ صاحبزادے ہیں, آپ نے ان کی جو یادیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں بھی بتایا. جی ناظرین, پروگرام تو وقت ختم ہوتا ہے لیکن یہ جذبہ ختم نہیں ہونا چاہیے. آج کا دن نہیں ہے کہ صرف آج کا دن ہمیں سیلیبریٹ کریں یا آبزرو کریں 1965 کا, کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو نہ صرف شکست دی بلکہ مقابلہ کیا اور ثابت کیا دنیا کے اندر کہ ہم بڑے سے بڑی مشکل کا بھی صحیح طریقے سے اور جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. اپنے یادگاروں کا بارے میں بھی دیکھا, جہاں پہ 1965 کی جنگ کے دوران مالکے ہوئے وہ جگہیں بھی دیکھیں اور ان فیملیز سے بھی ملے جن کے والدین یا جن کے بڑے بزرگ جو ہیں وہ 1965 کی جنگ میں جوان مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. یہ پروگرام تو ختم ہوتا ہے لیکن اس ختم ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ یہ آج کے دن کے لیے صرف مختصر, یہ پورے سال کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس قوم کو آگے کیسے بڑھانا ہے, آپ نے لیے کنٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کے دفاع کے لیے. اپنی جان نظر کروں, اپنی وفا پیش کروں, قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں, اپنی جان نظر کروں. ویلکم بیک. آپ نے ابھی جو اہم تاریخی یادگاریں ہیں 1965 کی جنگ کے حوالے سے وہ دیکھی ہیں اور آپ ایک طرح سے واپس ماضی میں چلے گئے ہوں گے اور خوب دیکھ رہے ہوں گے اور یاد کر رہے ہوں گے ان وار ہیروز کو جنہوں نے 1965 کی جنگ میں جوان مردی کا مظاہرہ کیا اور بہادری کی وہ مثالیں قائم کیں کہ جن کی آج بھی متوازی ملنا انتہائی مشکل ہے. میرے ساتھ اس وقت ایک موجود ہیں اسی جنگ کے اور اسی مقام کے جہاں سے ابھی آپ BRB سے واپس لوٹے ہیں, وہاں کے ایک غازی لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ محمد شہباز صاحب. محمد شہباز صاحب نے 1965 کی جنگ میں میجر عزیز بھٹی شہید کے ساتھ انہی کی یونٹ میں انہی کے ماتحت کام کیا, لڑائی میں حصہ لیا اور پھر جو ہے اس وقت لڑائی میں شامل رہے ہیں. ان سے بات کریں گے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. سر آپ مجھے بتائیے کہ اس دن کے حوالے سے اور ناظرین کو بھی خاص طور پر کہ یہ جو 1965 کے جو واقعات ہیں, آپ میجر عزیز بھٹی شہید کو بھی ظاہر ہے ان کے اس واقعے کے تھوڑے دن بعد ہی آپ نے جوائن کر لیا اسی جگہ پہ, پھر آپ تو کیا کچھ آنکھوں دیکھا حال اپنا بتائیے. میں ایکچولی سمجھتا ہوں کہ 65 کی لڑائی کی پہلے جو مین ایونٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ جاننا چاہیے کہ 65 کی لڑائی کیوں لڑی گئی تھی, اس کی بنیادی وجہ کیا تھی. بنیادی وجہ یہ تھی اس کی کشمیر جو انفنش ایجنڈا تھا جو انگریز جان بوجھ کے 1947-48 میں ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے یہاں انفنش ایجنڈا چھوڑ گیا تھا. کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ جو مسلم میجارٹی ایریاز ہیں وہ پاکستان میں جائیں گے, ہندو میجارٹی ایریاز جو ہیں وہ انڈیا میں جائیں گے, لیکن سم ہاؤ جو ریاستیں تھیں ان کے متعلق غلط فیصلہ کیا گیا کہ ان کے جو حکمران ہیں وہ فیصلہ کریں گے. ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے اس نے یہ انگریزوں کی میلی بھگت کے ساتھ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ گرداسپور ضلع جو ہے جس کی 52% مسلم آبادی تھی اس کو ایک سازش کے تحت وہ ہندوستان کو دے دیا گیا. کیونکہ باقی جتنے اضلاع ہیں ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا فیصلہ کہ ضلع کی آبادی کے اوپر کیا گیا تھا. گرداسپور ضلع کا فیصلہ انہوں نے کہا نہیں یہ تحصیلوں کی آبادی پہ ہوگا,
تو تحصیل شکرگڑھ پاکستان کو دے دی گئی، اور چونکہ تحصیل گرداسپور کی جو آبادی تھی ہندوؤں کی زیادہ تھی تو اس کے اندر یہ ایک رول چینج کیا گیا، اور وہی یہ بنیاد بنی کہ کشمیر جو ہے وہ جو رولرز ہیں ان کو دیا گیا کہ وہ فیصلہ کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارا ایک تو رستہ بند ہو گیا کشمیر میں جانے کا، یعنی ایکسیس ٹو کشمیر ہماری لمیٹڈ ہوگی، کیونکہ اگر گرداسپور ضلع جو مسلم میجارٹی ایریا تھا اگر ہمارے پاس رہتا گرداسپور ضلع تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا نا کہ انڈیا کے ساتھ اس کا کنیکشن ہی نہ ہوتا۔ پاکستان فوج کو اطلاع ملی 4 ستمبر کو، GHQ نے آرڈر دیا جو موسیٰ صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے موسیٰ کا، تو 4 تاریخ کو پھر ہمارے جو افسران تھے وہ ریکی وغیرہ کی، انہوں نے 5 اور 6 کی رات کو 17 پنجاب بہادر کو جب آرڈر ملے تو 17 پنجاب جو ہے ہماری یونٹ وہ موو کی ان دی بیٹل لوکیشنز۔ شفقت حسین بلوچ صاحب کو پورے بریگیڈ کی 103 بریگیڈ تھا، اس کے اندر 2 یونٹیں تھیں، 12 پنجاب اور 17 پنجاب، تو 17 پنجاب کی جو ہماری ایک یونٹ تھی ڈیلٹا کمپنی، شفقت بلوچ صاحب ایڈوانس کمپنی میں اڈیارہ ڈرین پہ ان کو دفاع کا اختیار دیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ 2 گھنٹے کی ڈیلے کریں آپ۔ شفقت بلوچ صاحب ایک کمپنی جب صبح لگا رہے تھے، فجر سے بھی تھوڑا سا پہلے کا سحری کا ٹائم تھا، کہ جب دیکھا کہ لوگ بھی واپس آنا شروع ہو رہے ہیں اور توپوں کا فائر شروع ہو گیا، تو پیچھے اطلاع دی گئی تو پیچھے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اچانک کیسے حملہ کر دیا انڈیا نے۔ بہرحال پھر بھی کٹ دا سٹوری شارٹ، وہ شفقت بلوچ صاحب نے جلدی اپنی دفاعی پوزیشن اختیار کی ریاض ٹرین پہ۔ دفاعی پوزیشن اختیار کرنے کے لیے مائن فیلڈ لے کی جاتی ہے، لیکن چونکہ ٹائم نہیں ملا تھا تو مائن فیلڈ بھی لے لی کی، تو انڈینز ان دا مین ٹائم وہ اڈیارہ ڈرین کے پاس پہنچے۔ خوش قسمتی ہماری کہ ہماری فوج بڑی اچھی ٹرینڈ تھی، تو ریکالس رائفل کے جو 2 تھے نا، ایک میں حوالدار منصف تھا ہمارا، اس وقت وہ نائک تھا، اور ایک نائک غلام احمد، اس کو بعد میں TJ ملا، منصف کو TJ ملا، غلام احمد بعد میں آنری کیپٹن بنا۔ وہ پہلا راؤنڈ جو ہے منصف نے فائر کیا اور پہلا ٹینک ہٹ کر دیا انڈینز کا، وہ انڈینز کو پہلا ہٹ، دوسرا فائر کیا غلام احمد نے، اس نے بھی ٹینک ہٹ کر دیا۔ وہ جب 2 ٹینک ہٹ ہو گئے تو انڈینز جو ہے وہ رک گئے، وہ گھبرا گئے، کیونکہ اس زمانے میں پاکستان جو ہے وہ ایک براڈ فرنٹ کا ان کانسیپٹ لیا ہوا تھا کہ ڈیفینس آف براڈ، 1/3 آف دی فوج جو ہے وہ رہے گی ڈیفینس میں اور 2/3 آرمر کے ساتھ پیچھے سے جا کے انویلپمنٹ کر کے اٹیک کریں گے۔ تو انڈین سمجھے کہ شاید یہ جو اڈیارہ ڈرین ہے اس کے اوپر مین دفاعی پوزیشن اختیار کی، تو وہ 2 ٹینکوں کے تباہ ہونے سے ان کا جو مومنٹم تھا تھوڑا رک گیا۔ راجہ عزیز بھٹی صاحب کے جو دیکھنے والی چیزیں ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو ایک ٹینک کا گولہ مارا تھا اور شہید ہو گئے، یہ بات نہیں ہے۔ وہ 6 ستمبر کو جب انہوں نے کلوز آن کیا برقع کلوز، تو 7 تاریخ کو صبح پہلا اٹیک انہوں نے برقی پہ کیا، اور راجہ عزیز بھٹی نشان حیدر، میں آپ کو وہ تصویر بھی دکھاؤں گا کہ برقی کے پل، برقی جو گاؤں تھا اس کے سب سے آگے ایک چوبارہ تھا، اس چوبارے کے اندر انہوں نے اپنی کمانڈ پوسٹ اسٹیبلش کی، جو اٹلی آبزرور تھا اس کو ساتھ لیا اور وہاں انہوں نے اسٹیبلش کی۔ بریگیڈیئر عبدالرحمان جو ان کے 2nd لیفٹیننٹ تھے، ان کو دائیں طرف مردوں کا باغ تھا، وہاں پلٹون کو دفاعی پوزیشن اختیار کی، ایک دوسری بائیں طرف، اور ایک پلٹون جو ہے وہ پیچھے نہر کے اوپر تھی۔ اب اس ساری صورتحال کو ان کا جو مارکا ہے جو میں بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا، وہ 7 تاریخ سے لے کے 12 ستمبر تک ہے۔ وہ جو 4 راتیں اور 5 دن انہوں نے پورے انڈین ڈویژن کو روکے رکھا ہے، کیونکہ سارے کا سارا اٹیک تو برقی کے اوپر تھا نا، ہماری جو کمپنی تھی اس میں بھی اٹیک آیا، لیکن وہ تھوڑا سا اتنا زیادہ بلک جو اٹیک تھا وہ سڑک کے کنارے۔ انڈین فوج تو کئی گنا زیادہ تھی، بہت زیادہ، امریکن اسٹرینتھ تو بہت زیادہ تھی، کیونکہ پورا انفینٹری ڈویژن تھا ان کا، اس کے ساتھ 2 آرمر ریجیمنٹس تھیں، ان کی آرٹلری تھی۔ ہمارے ہاں ایک 103 بریگیڈ تھا، اس کی 2 یونٹیں تھیں صرف، 12 پنجاب جو ہمارے دائیں طرف لگی ہوئی تھی، جس کے اندر وہ برقی برج ان کو انکلوڈڈ نہیں تھا، اور برقی برج انکلوڈ کے ساتھ ہماری پوزیشن تھی جو 17 پنجاب میں لی، اور یہاں پر دفاعی پوزیشن جو نہر کے آگے لی ہے، یہ بھی راجہ عزیز بھٹی صاحب کا کارنامہ ہے۔ انہوں نے ہمارے بریگیڈ کمانڈر کو کنونس کیا کہ ہمیں دشمن کو اسٹیٹ وے اڈیارہ سے سیدھا نہر پہ نہیں آنے دینا چاہیے، کیونکہ جو دفاع کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ آبسٹیکل ہونی چاہیے، آبسٹیکل کے آگے مائن فیلڈ ہونی چاہیے، وہاں دفاعی پوزیشن اختیار کی ہے۔ تو راجہ عزیز بھٹی صاحب کا انسسٹ تھا کہ ہمیں نہر سے آگے دشمن کو وہاں زیادہ کو نقصان اٹھانا چاہیے، تاکہ پھر جب ہم نہر پہ آئیں تو دوبارہ اس کو حملہ کر کے نہر کو پار کرنا پڑے۔ تو یہ پھر اگری ہو گیا، اور انہوں نے پھر اس چوبارے سے، وہ جو تصویر آپ کو ابھی دکھائی جائے گی اس میں دیکھیں کہ وہ چوبارہ جو ہے بالکل گاؤں کے آگے تھا، اور اس کے اندر پھر اس کے اوپر انڈینز نے ایئر اٹیک بھی کیا، اور راجہ عزیز بھٹی صاحب خوش قسمتی سے بچ گئے، لیکن انہوں نے وہ چوبارہ چھوڑا نہیں۔ 14 تاریخ کو آپ نے جوائن کر لیا، تو پھر آپ کا اگلے 7-8 دن کیسا؟ میں وہاں ادھر پہنچا جب بی کمپنی میں، تو اس وقت جب میری پوزیشن تھی تو وہاں جو ہی میں پہنچا تو کہتے ہیں نا
सर मंडाते ही औड़े पड़ गए। मैं जो ही कंपनी में पहुंचा तो उसी दिन एक, क्योंकि दुश्मन तो पहले बरकी की तरफ अटैक कर रहा था, फिर उन्होंने कहा ये कोरियां जो हमारा बायां किनारा बनता है, नॉर्थ जिसे कह सकते हैं आप, शुमाली इलाका, उसके ऊपर उन्होंने एक प्रोबिंग अटैक किया उसी दिन जिस दिन मैं अभी पहुंचा ही हूँ। तो वो टैंकों का फायर शेयर, हमारे खैर खालिद राइफल ने उनको फायर शेयर किया और अटली से उनको रोका, अभी वो नहर के किनारे थे। तो हमारी एक प्लटून जो थी वो नहर के क्रॉस थी। कमांडिंग अफसर साहब ने कहा कि एक प्लटून ज़रूर होनी चाहिए। अब पूरे ब्रिगेड के फ्रंट में सिर्फ एक प्लटून थी, नंबर 6 प्लटून। तो वो फिर सूबेदार कमांड कर रहे थे, तो मुझे शाम को भी टास्क दिया गया। टूआई साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि एक और प्लटून लें और अक्रॉस द BRB जाके देखें कि दुश्मन का कितना का एक्सटेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हम वहाँ माइन फील्ड लगाएं। तो ये फिर 15-16 की रात को मैं फिर एक सुधार से पेट्रोल लेके जो ही पहुँचा, फिर मुझे ऑर्डर मिले कि नहीं, वो अभी वापस आएँ आप, और आप पेट्रोल को वापस कर दें सूबेदार हुसैन साहब की प्लटून को, और आप जाके कमांड संभाल लें 6 नंबर प्लटून की जो सूबेदार साहब। फिर मैं नंबर 6 प्लटून में BRB दिए क्रॉस रहा, और फिर वही एक प्लटून जब सीज फायर भी हुआ तो वो एक ही प्लटून थी जो पूरे ब्रिगेड में वहाँ थी, नहर की दूसरी साइड पे ऊपर कोहाला, वहाँ एक डिस्ट्रीब्यूटी थी, छोटी सी कोहाला डिस्ट्रीब्यूटी थी, उसके साथ फिर हमने दिफाई पोजीशन इख्तियार की ताकि जो दुश्मन मुसलमान आने था वो वहाँ आ नहीं सकता। और उसी के पीछे फिर जो हमारे टूआई साहब ने वहाँ बैठ के जो कुछ माइन फील्ड वो प्रोटेक्टेड लगा सकते थे, बिकॉज डिफेंसिव माइन फील्ड लगने का तो टाइम नहीं था, वो जो थोड़ी बहुत माइन फील्ड लगा सकते थे वो उन्होंने लगाई। और फिर मैं जब सीज फायर हुआ तो 15-16 से लेकर 23 तक मैं फिर उस प्लटून का कमांडर था उस डिस्ट्रीब्यूटी के साथ। एक माइलस्टोन है जो टाइम मैगजीन ने लड़ाई के बाद उसकी तस्वीर ली और पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे वो छा गया। हुआ ये था कि जब इंडियंस ने कहा कि हम, जनरल चौधरी ने कहा कि हम रात को शाम को जाके छोटा पैक पियेंगे जिमखाना क्लब में, तो हमारे सेकंड इन कमांड ने कहा कि भाई वो जो माइलस्टोन है उसको उठाओ वहाँ से, उसको रेड पेंट करो और उस पर लिखो 14.2 ब्लडी माइल्स, कि ये खून के एक कतरा बहाएंगे तब आप 14.2 माइल, किलोमीटर नहीं होते थे, माइल होते थे उस ज़माने में, तो आपको एक खून का कतरा, और वो माइलस्टोन लगाया गया 14.2 ब्लडी माइल्स। और उसकी मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, आप देख लेंगे यही उसके अंदर। और वो फिर इंटरनेशनल मीडिया पे बताया गया। और वो फिर लड़ाई के दौरान अगर उस माइलस्टोन को आप देखेंगे उसके ऊपर काफ़ी स्प्रिंटर्स वगैरह लगे हुए हैं, शेल वगैरह भी लगे हुए हैं। और दूसरी स्पिरिट की मैं बात करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप देखें जो फील्ड मार्शल अयूब खान की तकरीर थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से दिल धड़कते हैं, वो उस तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपों को खामोश नहीं कर देंगे। वो एक बड़ा बलबला था। और उसके साथ स्पिरिट थी। एक छोटा सा वाक़या मैं बयान करना चाहूँगा कि शफकत हुसैन खान बलोच जो डेरा ड्रेन के जो गिरोह थे, जो वापस आए तो लड़ाई ख़त्म होगी। ये गालबन अक्टूबर या नवंबर का वाक़या था कि उनको एक पार्सल और एक ख़त मिला। कराची से एक खातून थी बेवा, उनके खामन जो है 1947 के फसादात में शहीद हो चुके थे। वो एक स्कूल में किसी में पढ़ाती थी और उन्होंने ख़त लिखा, और उस ख़त में लिखा, वो यूपी से गालबन किसी शहर से आई थी और कराची में सेटल थी। उन्होंने ख़त में लिखा कि ये जो हार मैं आपको भिजवा रही हूँ, सोने का हार है, ये मेरी सास ने मुझे मेरी शादी के मौके पे तोहफे के तौर पे दिया था, और ये हमारा ख़ानदानी है, और मैं अपनी बहू को वो देना चाह रही थी। लेकिन आपकी जंग को देख के, आप चूँकि हमारे मुल्क के मुजाहिद हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज की दफा करते हुए इंडियन आर्मी के दांत खट्टे किए हैं, तो मैं ये हार आपको तोहफे के तौर पे देती हूँ क्योंकि आप ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। वो फिर शफकत हुसैन बलोच खान साहब ने हमारी यूनिट के उसने उनको वापस किया, और बड़ी मुश्किल से उनको वापस, उस ज़माने में टेलीफोन तो थी नहीं, फिर उनको पार्सल करके उस एड्रेस पे उनको भेजा गया और उनकी मिन्नतें की गई, नहीं ये हमारी तरफ से तोहफा समझें और अपनी बहू को दें, क्योंकि हमारे लिए ये सोने का हार एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह कफन बांध के लाहौरिये वहाँ पहुँच जाते थे, पहुँच गए, उनको बताया गया कि भाई नहीं, देगे रोज़ पका पका के, ये स्पिरिट थी। और यही स्पिरिट अभी लाने की ज़रूरत है। अवाम और फ़ौज इकट्ठे होकर लड़ें, अवाम और फ़ौज इकट्ठे होंगे, जैसे 65 की लड़ाई की स्पिरिट थी, तो तब कामयाबी होगी। अकेले फ़ौज भी कुछ नहीं कर सकती, अकेले अवाम भी कुछ नहीं कर सकती। आज का दिन इसीलिए मुख्तस है कि हम दिखाएं किस तरीके से हमारे जवानों ने, हमारे हीरोज़ ने इस वतन की आन और शान बढ़ाई। अपनी वफा पेश करूं कौम के मर्द मुजाहिद, तुझे क्या पेश करूं।